के करम का है इशारा शान रमज़ान। جی ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ نہیں، میرا سوال نہیں سمجھا آپ، اب سمجھ لیں۔ چلیں اب بتائیں ذرا، سوال ہم سمجھ لیں گے، بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے میں نے ایک بکرا بیچا، جو لینے والا تھا نا وہ بھی اس کی بھی اسی میں خوشی تھی اور میری بھی۔ اس نے کہا کہ میں قربان کے آپ کو 40,000 دوں گا، اب 35 دوں گا۔ صحیح ہے۔ اگر نقد لیں تو میں 35 دوں گا، اور اگر ادھار لیں تو 40۔ میں نہیں سمجھا۔ ہاں نہیں وہ مطلب انہوں نے بکرا بیچا، آپ نے بیچا تھا بکرا؟ ہاں میں نے بیچا تھا، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے قربانی ان سے سے 4 مہینے پہلے نہیں، یہ بچہ وہ ہے الگ مسئلہ ہے، یہ الگ کیس ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا مردہ عورت کو نہلاتے وقت کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیں، وہ بکرا وہ جو آپ بتا رہی تھی وہ چوری والے بکرے والا کیس؟ نہیں وہ نہیں پھر نہیں، ہاں وہ چوری والا بکرا۔ آپ کو یہ سمجھ آئی تھی چوری کا بکرا نہیں کہا تھا، یہی سوال کہا تھا جو آپ آج کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہ مطلب اگر قسطوں پہ، وہ کہہ رہی ہیں میں نے بکرا دیا کسی کو؟ قسطوں پہ نہیں، میں نے بکرا بیچا تھا 4 مہینے پہلے قربانی سے۔ صحیح ہے، قسطوں پہ نہیں ہے تو اچھا سن لیا آگے۔ نقد اس نے 35,000 کہا وپاری نے، اور اس نے کہا کہ میں قربانی پہ 40,000 دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ اچھا مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ بیچیں گی، مطلب ابھی میں پیسے دوں گا تو 35,000 روپے دوں گا، اور قربانی کے ایام میں اگر دوں گا تو 40,000 دوں گا، یہی مسئلہ ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی ٹھیک سوال ہے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مردہ عورت کو نہلاتے ہوئے کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا مردہ عورت کو نہلاتے ہوئے کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں۔ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ میں کہہ رہی تھی، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، کیا سوال؟ شپنگ کرنا میں یہ کہہ رہی تھی کہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ شپنگ؟ اور اس کے ساتھ جی، اور نا روزے میں وچ ٹائپ آف شپنگ میری بہن؟ مطلب جی وہ میں یہ کہہ رہی تھی کیونکہ روزے میں اکثر سب چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کلاس میں، چیٹنگ کرنا، تو کیا یہ کرنا چیٹنگ بول رہی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی ہے شپنگ؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ روزہ رکھ کے مفسا، تو چیٹنگ کا بتا دیں۔ چلے ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرا سوال ہے کہ محرم میں نا کالے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اچھا کیوں پہن دیں؟ چلے ایک سوال اور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری مدر کو بیماری ہے نا شوگر کی، تو وہ واش روم مطلب کہ بار بار کرتی ہیں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ مجھے بیماری ہے، لیکن یہ خود بیٹھی رہتی ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھ بھی ہوتی ہے اور نماز بھی پڑھ ہوتی ہے، باقاعدگی سے تہجد بھی پڑھتی ہیں۔ اچھا تو آپ بتائیں کہ ہم ان کو بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، آپ واش روم مطلب کر رہی ہیں بار بار، آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، تو آپ کہتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، آپ لوگ نہیں، مجھے بیماری ہے اس لیے، لیکن یہ خود کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہے، تو کچھ آپ اچھا بتائیں کہ بار بار ان کے رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں اور جی غالباً استنجا نہیں کر رہی، یہ کہہ رہے ہیں استنجا نہیں کر رہی ہیں، وضو نہیں بار بار کر رہی ہیں غالباً۔ مطلب ان کا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہیلو بس ٹھیک ہے صحیح۔ وہ آج کل اسماعیل بھائی فوراً رکھ دیتے ہیں ریسیور، اس لیے۔ چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ ہیلو جی ہیلو آواز میں نا ننکانہ صاحب سے بول رہا ہوں، محمد عبداللہ میرا نام ہے۔ عبداللہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ بتائیں کیا سوال؟ سر جی تو سر میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا، تو لیکن ہماری نا لائٹ چلے گی، جواب نہیں مل سکا۔ چلے ابھی بتائیں سوال۔ ہاں سر میں تقریباً 2 سال سے نا ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، تقریباً کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ اچھا جی اچھا اب تو کیا کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی بچے۔ اس میں سوال کیا ہے آپ کا؟ کہ یہ سوال میرا یہی ہے کہ کیا ہمارے گھر میں کوئی بندش وغیرہ ہے یا کوئی؟ چلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ بیٹا آواز آ رہی ہے؟ ہیلو میرا جواب ہے کہ وضو ہو سکتا ہے واش روم میں۔ چلو بھائی نیکسٹ کالر دے دیں، بچی ابھی سنے گی بھی اپنا جواب۔ چلیں جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی رمضان شریف کے حوالے سے
کہ ابھی جیسا کہ آخری عشرہ چل رہا ہے جی تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کون سے ایسے وظائف کرنے چاہیے جو ہمارے لیے بہترین ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ. جوابات کی طرف آ جاتے ہیں مفتی صاحب پہلے، لیکن نہیں، ڈاکٹر عمران خان صاحب کا ایک سوال باقی ہے، میں پہلے ان سے سوال پوچھ لوں. قبلہ مجھے یہ بتائیے کہ شیطان کس طرح بندہ مومن کی نیکیوں پر اور اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، اس کے حملے کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں سلمان، مختصر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، اور کبھی تو کھلا لے کر چلا جاتا ہے، اور کبھی جس طرف مفتی صاحب نے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ وہ ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کراتا ہے، جس کو شرک خفی کہا گیا ہے. یہ پہلی اس کی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیکی کی تو لوگوں میں کسی طرح پرچار ہو جائے. دوسری غلطی وہ یہ کرواتا ہے کہ اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں نا تو وہ آپ کو نیکی میں تو نہیں روک پا رہا، لیکن آپ کا کسی کے ساتھ فساد کروا دے گا، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں. ہم آج کل دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ رکشہ والا بائک والے کو برداشت نہیں کر رہا، وہ گاڑی والے کو نہیں کر رہا، لوگوں پہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. اب وہ اس طرح سے اس کی نیکیوں کو ضائع کرواتا چلا جاتا ہے. کبھی وہ کیا کرتا ہے، آپ کو حق سے گمراہ کر دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل لاسٹ عشرہ چل رہا ہے، ہونا یہ چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ بخشش کو طلب کریں. وہ کیا کرتا ہے، ہمیں شاپنگز کے اندر انوالو کر دے گا، ہمیں دیگر ایکٹیویٹیز میں لگا دے گا، ہمیں دیگر کاموں میں لگا کر حق سے دور کر دیا کرتا ہے. بعض اوقات کیا کرتا ہے، ہماری عبادت سے توجہ کو ہٹا دے گا. اگر ہم ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرے گا، ہمیں آلٹرنیٹس کی طرف لے جائے گا کہ آپ کو دیگر کاموں میں مشغول کر کے کوئی بھی ایسے کام میں مشغول کر دے گا کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں. اور ایک آخری چیز جو وہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ سوتے اور جاگتے میں آپ کو جھوٹے خواب دکھاتا ہے، یعنی جھوٹی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ فلانا کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ڈھمکانا کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. حالانکہ کامیابی صرف وہی ہے جو اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہے، اور اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا خسارہ ہے. وہ کیا کرتا ہے، آپ کو اچھے اچھے نام دے کر، جیسے سود کے لیے بڑا اچھا نام آ گیا انٹرسٹ، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اور غلط کام کیا، اس کے لیے آپ نے دوسرا ایک انگریزی کا لفظ استعمال کر دیا. وہ آلٹرنیٹو ورڈز کو یوز کروا کے آپ کو اچھائیاں دکھاتا ہے جو کہ اصل میں قبیح چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور شیطان کے حملوں کو سمجھنے کی ضرورت کرنی چاہیے. زبردست. مفتی صاحب ذرا جوابات کی طرف آ جائیے گا. ایک سوال یہ ہوا کہ تھوڑا سا ان کی بہن کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ ان کی کافی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ اب میں ان پیسوں سے نظر و نیاز 11ویں شریف کی کر سکتی ہوں یا نہیں. دیکھیں، جب وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ ان پیسوں کو وہاں خرچ کریں جہاں آپ کی ضرورت ہو. بالکل صحیح. دیکھیں، یہ نظر و نیاز اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس کھلا ہو، ایکسٹرا پیسہ ہو. تو برحال یہ ہمارا مشورہ تھا. بہتری جو یعنی بہتری والا جو مشورہ ہے، ہاں یہ ہے کہ اب پیسہ ان کا ہے، اب وہ نظر و نیاز کریں، کچھ بھی کریں مالک سکتی ہیں. بالکل. اچھا، نظر و نیاز کا جو طریقہ انہوں نے کہا کہ کیا ہے، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. اب جو بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کر رہی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے یہاں قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں جنہیں ہم عام طور پر یعنی جو سورہ فاتحہ اور چارکل وغیرہ یہ پڑھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ پڑھا ہوا ہے یا جو کچھ پیش کیا ہوا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جو اس میں ہے پھر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام آل بیت اطہار، تمام اولیاء کاملین، اور پھر جن کو نظر و نیاز کرنی، جن کی بارگاہ جن کے نام سے پیش کرنی ہے تو ان کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اپنے لیے، اپنے تمام احباب کے لیے دعا کریں. بس یہ آپ کی نظر و نیاز ہو گئی. صحیح. اور کھانا وغیرہ تو سارے تناول کریں، اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں. یہ بالکل آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ نفلی اعتکاف میں کب بیٹھیں؟ نفلی اعتکاف میں کب بیٹھیں؟ دیکھیں، جو سنت اعتکاف ہے نا، جو اس وقت مساجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہے وہ اپنے گھروں میں خواتین مسجد بیت میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سنت اعتکاف ہے 10 دن کا. یہ شروع ہوتا ہے 20 رمضان کی مغرب سے، اور یہ اختتام پذیر ہوتا ہے جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، چاہے 29 کو چاہے 30 کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس وقت ختم ہوتا ہے. لیکن جو نفلی اعتکاف ہے وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی جائے اعتکاف میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں. اعتکاف کی نیت پچھلے سال تو آپ تراویح پوری پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے، چاند نظر آیا، یاد ہوگا آپ. جی ہاں، جی ہاں. اور جب آپ وہاں سے نکل آئے تو وہ اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا. اس میں کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے. تو نفلی اعتکاف میں ابھی بیٹھ جائیں، بعد میں بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کسی وقت بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میاں نے بیوی کو یہ لکھ کر دیا کہ میں 6 ماہ بعد طلاق دے دوں گا، اس کے 6 ماہ گزرنے کے بعد نہ تو طلاق دی اور نہ حضرت پلاٹ کا پلاٹ کا اگر جو ہے وہ دونوں ہی بتا دیتا ہوں، اگر جو ہے وہ طلاق کا کہا اور طلاق نہیں دی اور سوال کا جواب بھی نہیں دیا تو طلاق ہوئی نہیں، کیونکہ یہ صرف نیت تھی دینے کی، دی نہیں ہے۔ اور اگر پلاٹ کے بارے میں کہا کہ لکھ کے دیا تھا دوں گا اور 6 ماہ گزر گئے اس کے بعد تک پلاٹ نہیں دیا تو پلاٹ انہیں دینا چاہیے، یہ وعدہ ہوتا ہے، یہ انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ لیکن وعدہ وفا کرنے کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ اگر کسی عذر کی بنا پر بعد میں وعدہ بندہ وفا نہ کر پائے تو وہ وعدہ خلافی کا مرتکب نہیں کہلائے گا، گناہگار نہیں کہلائے گا، کیونکہ اچھی نیت تھی، اچھی نیت سے اس نے کہا۔ جب وعدہ کرتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا تو یہ وعدہ خلافی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر جو ہے کسی عذر کی بنا پر بندہ بعد میں جو ہے پورا نہیں کرتا تو وہ ناجائز یا گناہ نہیں ہے۔ اس نے اچھی نیت سے کہا تھا اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عذر نہیں ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، بلا عذر اس طرح پورا نہ کرنا۔ لیکن اگر لکھتے وقت یہ نیت تھی کہ نہیں ایسی خوش کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں دوں گا نہیں، تو پھر اس صورت میں یہ گناہگار ہے، مکروہ تحریمی ہے، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ الٹی آنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں اگر الٹی جو ہے وہ اتنی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، اور آپ نے کم از کم ایک چنے کی مقدار اندر ریورس کر دی، اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا، ادروائز خود بخود آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ نے جان بوجھ کر کہہ کی ہے، خود انگلی وغیرہ اندر ڈال کے کہہ کی ہے، جان بوجھ کر قصدن کہہ کرنا جسے کہتے ہیں، اس صورت میں اگر منہ بھر کہہ ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کہہ سے مراد وہی جو میں نے پہلے بتا دیا جسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ سنت جب پڑھتی ہیں، والدہ ہیں یا رشتہ دار، ایک عزیزہ کا پوچھا کہ وہ جب سنت پڑھتی ہیں تو سنت کے اندر یہ نیت کرتی ہیں واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، کہنا یہ چاہیے سنت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کا لفظ جو ہے یہ استعمال کرے۔ اگر یہ واسطے والا بھی کرنا ہے تو یوں کہہ دیں واسطے رسول اللہ کی اتباع کے، واسطے رسول اللہ کی پیروی کے، تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، شیطان سے پیچھا کیسے چھوڑا ہے؟ بھائی نے سوال کیا۔ دیکھیں ہم پوری گفتگو کے اندر اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر وہ عمل جو قرآن نے حکم دیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور جو آپ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات ہیں ان کو چھوڑتے چلے جائیں تو وہ آپ شیطان سے پیچھا چھڑا لیں گے۔ اس کا بزرگوں نے ایک اور طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کے اوپر بیک وقت 2-3 خیالات ایک ساتھ وارد ہو جاتے ہیں، تو جو پہلا خیال ہے وہ رحمان کی طرف ہے، اس کی طرف سے آتا ہے، اور جو دوسرا خیال ہوتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے۔ تو پہلے خیال پر عمل کریں، انشاءاللہ وہ نیکی کا ہوگا، تو آپ اس طرح سے شیطان کے ہیلوں سے بچتے چلے جائیں گے اور اللہ کی پناہ میں آتے چلے جائیں گے۔ باقی لاہور وغیرہ پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ تو مزید پناہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اچھا، روٹی بناتی ہیں بہن تو اس میں اللہ محمد کا نام آ جاتا ہے، تو کیا کریں؟ کھائیں نہ کھائیں، کیا کریں؟ نہیں جی، یہ تو خیر بہت ہی اچھی بات ہے اگر اس طرح کے کچھ اثرات جو ہیں وہ آتے ہیں کہ آپ کے ذکر اذکار کی کثرت کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں آپ کی روٹیوں پر اور چیزوں پر نقش ہو رہی ہیں، تو بالکل یہ تو کھایا بھی جا سکتا ہے، لوگوں کو کھلایا بھی جا سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ کہ ایسی باتوں کی تشہیر نہ کی جائے، اس کو اپنی ذات اپنے گھرانے تک محدود رکھا جائے، تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے تاکہ آپ لوگوں کی نظر بد سے بھی بچے رہیں اور اللہ رب العزت آپ کی اس چیز میں برکت بھی عطا فرمائے۔ صحیح، کیونکہ یہ جو آخری اشارہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ذرا سی کوئی بات اس طرح ہو جائے تو اس کی تشہیر ہوتی ہے اور پھر باقاعدہ اس کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں، ڈھول پیٹے جاتے ہیں، بدعت ایک نئی بدعت، اور پھر سارے کام کا جو نتیجہ ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے پیسوں کی صورت میں، وہ ہو جاتا ہے حاصل۔ جی، تو اس لیے اس کا بڑا اہتمام کریں کہ کسی کو بتائیں نہیں، اگر ایسا برکت مل بھی رہی ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے جو سوسائڈ کرتا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ خودکشی کرنا یعنی حرام ہے بالکل، اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسے حرام فرمایا، لیکن اگر سوسائڈ کسی نے کیا ہے اس کا گناہ یہ ہے، وبال یہ ہے کہ وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، حدیث پاک کے مطابق، کہ جس میں اس نے سوسائڈ کی تھی۔ لیکن بہرحال عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود اس کا نماز جنازہ بھی ہوگا اور ان کا ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کسی نے کیا بھی ہے نا،
اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اس کو ڈسکس نہ کریں اور ان معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اس کے لیے اصالِ ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ اس میں صرف ایک بات میں یہ ایڈ کر دوں، کیونکہ بعض اوقات واقعی ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ معروف ہے سوسائڈ، لیکن وہ سوسائڈ نہیں تھا، مرڈر تھا۔ تو کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اصالِ ثواب بے شک کر سکتے ہیں، باقی وہ جانے اس کا رب جانے، جیسے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ بالکل صریح ہو، مطلب ڈکلیئر ہے، خودکشی ڈکلیئر ہے، تو تب بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ معاملہ اس کا اللہ رب العالمین جب اس پہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کے کام اپنے ہاتھوں میں نہیں لینے چاہیے۔ بالکل، جب باقاعدہ خودکشی پہ بات نہیں کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے پھر تو اچھے جائے کہ مرڈر، وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشہور خودکشی کر دی جاتی ہے لیکن ہوتا مرڈر ہے۔ جی ایک سوال یہ ہوا کہ طیبو کے پاس 5 سے 10 لاکھ روپے انہوں نے کہیں رکھوائے ہوئے اور سود آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سود ایک گناہ ہے، اور طیبو سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں، کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھیں، راستہ نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ سود کھائیں، صحیح بات، آپ حرام کھائیں، یہ مطلب جسٹیفائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں کوئی کاروباری شخص ہو یا جس سے آپ کے بھتیجے ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کے حوالے کر دیں کہ وہ کئی کاروبار میں لگا کر آپ کو ایک مخصوص رقم مہینے کی دے دیں، جو بھی رقم آپ کی بنتی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا کم از کم میں مشورہ دوں گا کہ جس کمرشل بینکنگ کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں نا، تو اس سے بہتر یہ ہے کسی اسلامک بینک میں آپ کر لیں، کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں اور ان کے مشورے سے آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم سے کم یہ ہوگا کہ جو مفتی صاحب ہوں گے وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، اس کے مطابق کر لیں۔ لیکن ابھی جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل سود کی طرف جا رہا ہے، اور سود اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ بالکل اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ وضو کے بعد آنسو آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ صرف آنسو آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ بچی کو غصہ بہت ہوتا ہے، دماغ ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی بہترین وظیفہ ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی بہترین وظیفہ ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک پر جو ہے عمل کر لیا کریں، پڑھ کے ان پر دم کر دیا کریں۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میرے اوپر قرض ہے اور میں اب کسی ایسی کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں، کسی بندے کو کہ اس پر بھی قرض ہے لیکن اگر وہ ادا کرنا 2 لاکھ روپیہ قرض ہے اس پر، لیکن اگر وہ اپنا کوئی سامان بیچ کر قرض ادا کرنا چاہے تو قرض ادا کر سکتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ دیکھیں، یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ بنتا ہے، وہ بندہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، قرض ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں بنتا تو پھر اس پر زکوٰۃ اس میں یہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب کہ اس کی بیوی کے پاس نا، بہن نے پوچھا اس کی بیوی کے پاس 2 لاکھ کا تقریباً سونا ہے، اس بندے کی بیوی کے پاس، تو اب زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس بندے کو تو دی جا سکتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی کا سونا ہے، بندے کا سونا نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ بندہ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو کہ سونا دو ہی دو، اگر وہ خوش دلی سے اسے دے دے اور وہ قرض اتار دے الگ بات ہے، لیکن اگر جو ہے وہ بیوی نہیں دیتی تو بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں وہ بندہ شوہر جو ہے وہ خود جو ہے وہ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو بہرحال اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میرے جیٹھ کی وفات کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے وہ ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ بتا چکے ہیں بار بار۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اللہ کے نام پر، بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور لیا، بعد میں ضرورت تھی اب بیچ دیا، کیا کریں؟ دیکھیں، اگر آپ کے اوپر پہلے سے قربانی واجب نہیں تھی، آپ نے اس کو خریدا تو آپ نے اپنے اوپر خود اس کو واجب کر لیا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو سیل آؤٹ بھی کر دیا ہے تب بھی آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا جو کہ کم از کم اسی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ قیمت کا ہو، اور پھر آپ کو اس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اچھا، بہن نے کہا پریشانی بہت زیادہ ہے تو کچھ بتا دیں۔ بس اس کے لیے جو ہے نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس وظیفے کو باکثرت پڑھیں، باوضو رہیں، 5 وقت کی سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں، اس میں غفلت نہ ہو۔ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں اس کو پڑھتے رہیں، روٹی وغیرہ ڈال رہی ہیں تو آپ یہ پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ ذکر آپ کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرمائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے سوال کیا کہ بکرا جو ہے میں نے بیچا، تو اس نے کہا کہ بھئی ابھی لوں گا تو 35,000 روپے دوں گا، ابھی مطلب اگر میں پیمنٹ کروں گا تو 35,000 روپے، اور اگر قربانی کے ایام میں پیمنٹ کروں گا تو 40,000 روپے کروں گا۔ تو دیکھیں، بیچتے وقت نا جب آپ چیز بیچ رہے ہیں تو آپ اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ فوری پیمنٹ کوئی کر رہا ہے
تو آپ اس سے اپنے مطلب کے پیسے لے سکتے ہیں کم کر کے 35,000 روپے لے سکتے ہیں بالکل. اور بعد میں ادھار پر آپ بیچ رہے ہیں کہ بھئی 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے پیمنٹ کر دینا, تو اسی وقت طے کر لیں کہ ابھی اگر آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ مجھے اتنی کر دیں, اور بعد میں 3-4 مہینے کے بعد کریں گے تو آپ کو اتنی کرنی پڑے گی. پھر اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی, تو یہ بالکل جائز ہے کہ ابھی 35,000 کا اور قربانی کے ایام میں 40,000 کا اب جائز ہے. قربانی کے ایام آ گئے, لالچ آ گئی, نہیں 40,000 کا نہیں 45 کا ہوگا, تو وہ نہیں کر سکتے. ابھی جو طے کر لیا اسی کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم عام طور پر جو بائک لیتے ہیں نا, اگر 1 سال کی قسطوں پہ لیتے ہیں تو پیمنٹ زیادہ کرتے ہیں, لیکن جب طے کر لی اب اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوال کیا کہ بہن نے کہا کہ چیٹنگ جو ہے وہ روزہ رکھ کر, تو ظاہر ہے کہ چیٹنگ ہو, جھوٹ ہو, یہ سارے کے سارے گناہ ہیں. کسی کو دھوکہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. اچھا, یہ ہے کہ اب جو اسکول میں چیٹنگ ہوتی ہے تو یہ اس لیول کی چیٹنگ نہیں ہوتی, یہ بچوں کی چیٹنگ ہوتی ہے نا, طالب علموں کی یا اسٹوڈنٹس کی. تو بہرحال ادھر سے دیکھ لیا ادھر سے دیکھ لیا تو گناہ کبیرہ نہ صحیح, لیکن مطلب یہ ہے تو گناہ ہے نا. اگر سر نے پکڑ لیا, اگر ٹیچر نے پکڑ لیا تو بے عزتی تو ہے نا, ساری چیزیں ہیں. تو آپ غلط کام تو کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, تو بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. صحیح. اچھا صاحب, یہ ایک سوال آیا اندر سے کہ اگر ہم نے بکرا خریدا 40,000 روپے کا, بھی آپ سے طے کیا آپ کو پیسے 4 مہینے بعد دیں گے 40,000, اگلے دن ہم نے بکرا بیچا اور ان پیسوں سے ہم اپنا رولنگ کی اور اس میں ہم نے کما بھی لیا, خاصا منافع ہوا, لیکن ہمیں دینے 40 ہی ہیں عید پر ہی 4 مہینے بعد, تو جائز ہے؟ دیکھیے, یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہے نا, کہ اس نے اگر میں نے اس سے بکرا خریدا یا گائے خریدی, اب اس نے میرے حوالے کر دی, میں مالک ہو گیا. ہاں, اب اس کو یہ بات نہیں پتا کہ میں بیچ کے کام کر رہا ہوں. وہ دیکھیں, جب آپ مالک ہو گئے نا اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, الا یہ کہ کوئی غلط بیانی آپ نے نہ کی ہو. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو یہ کہا ہوگا میں رکھوں گا, میں یہ کروں گا, اپنی ذات کے لیے لے رہا ہوں, اور اس کو مطلب بڑی لمبی کہانیاں سنائی, اس نے آپ کو مطلب دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے اپنا بندہ ہے, بعد میں پیسے, اور پھر آپ اس سے کاروبار کریں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے, اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہونا چاہیے. آپ میں جو چاہوں پتہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, ایک بہن نے سوال پوچھا کہ مردہ نہلاتے ہوئے کچھ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. مردہ نہلاتے ہوئے کچھ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, بس نہلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا, اور جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو نہلایا جائے گا. نہلاتے ہوئے کچھ پڑھنے کی حاجت نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ واش روم میں وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو واش روم کے اندر وضو ہو سکتا ہے. یہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید واش روم کے اندر جو ہے وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے بندے نے, یا پھر واش روم کے اندر گندگی ہوتی ہے. دیکھیں, ہمارے ہاں تو آج کل جو واش روم ہے وہاں تو گندگی کا تصور بھی نہیں ہے, اسی وقت وہ فلش ہو جاتا ہے. تو آپ سائڈ پر وضو کرتے ہیں, جو وضو کرتے ہیں, تو اس کے اندر تو گندگی کا جو ہے نا وہ کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے, تو واش روم میں بالکل وضو ہو سکتا ہے. ایک بھائی نے پوچھا رمضان میں کون سے وظائف جو ہے وہ زیادہ مفید ہیں. دیکھیں, رمضان کے اندر تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے. رمضان ماہ نزول قرآن ہے, اس میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں, اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں, صحیح العقیدہ مسند عالم کا لکھا ہوا. اور شب قدر کے حوالے سے دعا جو ملتی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا جو ہے طاق راتوں کے اندر پڑھ لیا کریں. جی, ایک سوال یہ ہوا کہ خاص ایام میں کالے کپڑے پہننا. جی دیکھیں, اصل میں وہ جو نارملی لوگوں کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے جو غم ہے وہ اس کو مناتے ہیں, اور اس غم میں شریک ہونے کے لیے کالے لباس کو پہنتے ہیں. تو اگر پہنتے ہیں تو پہنا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کالا امامہ شریف جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات خوشی کے موقع پر بھی باندھا ہے. تو رنگوں کی کوئی خاص نسبت نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ عام طور پر نا, جسے قبلہ نے فرمایا کہ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں, میں بھی پہنتا ہوں, یہ بھی سب پہنتے ہیں, ابھی مفتی صاحب نے پہنے ہوئے ہیں, یہ تو پہنتے ہیں ماشاءاللہ کالے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص ایام میں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس میں نہیں پہن سکتے. سوگ کی نیت سے, ہاں, سوگ کی نیت سے خاص ایام میں نہیں پہن سکتے کہ کسی کی مشابہت نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں سوگ 3 دن کا ہے اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ اچھا یہ شوگر والا ہو گیا حضرت؟ جی, والدہ کو شوگر ہے؟ نہیں ہوا. یہ نہیں. اچھا, یہ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ کو شوگر ہے اور وہ بار بار ان کا وضو ٹوٹتا ہے, لیکن وہ نمازیں وغیرہ بھی پڑھتی ہیں, ساری پڑھتی ہیں. بزرگ ہے تو کہتی ہے میں ہاں, دیکھیں اگر مطلب کوئی وضو اس طرح ٹوٹتا ہے
کہ کچھ نہ کچھ وقت انہیں عبادت کے لیے مل جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے مل جاتا ہے, تو پھر تو ان کو بار بار وضو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, یا پھر وہ وقت گزارنا ہوگا کہ حاجت وغیرہ کر لیں یا جو بھی حاجت ہے وہ پوری کر لیں, پھر وضو کر کے آرام سے نماز پڑھ لیں, قرآن کی تلاوت کر لیں اگر اتنا ٹائم ملتا ہو. اگر بالکل بھی نہیں ملتا, ہر کچھ دیر کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر وہ معذور شرعی کے حکم میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ظہر کے وقت کا وضو کیا تو اس کے بعد سے اگرچہ وہ عذر پایا جا رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز بھی پڑھیں, نفل بھی پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور عذر پایا گیا تو جس سے وضو ٹوٹ جاتا تو پھر ٹوٹ جائے گا, اسی عذر میں نہیں ٹوٹے گا, لیکن نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا تو خود بخود پھر وضو ٹوٹ جائے گا, پھر دوبارہ نئے سرے سے, یعنی ظہر سے لے کر عصر تک یہ وظائف نوافل ایک اللہ یہ ہے کہ کوئی اور عذر نہ پایا جائے, فرمایا, لیکن اس کے علاوہ یہ ایک نماز میں پورے ٹائم میں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اجازت ہے. اب بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا تشریف لایا اور آج بس میں قرآن کو زینت بخشی, اللہ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے, خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.